دورہ تفسیر جو ہے یہ کرنا، اور جو ہے جس پر آج دیکھیں تو پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دورہ تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا دورہ چلتا رہتا ہے، کوئی 6 ماہ میں کرتا ہے، کوئی 3 ماہ میں، کوئی 2 ماہ میں۔ تو یہ سب بھی کیا ہے کہ یہ قرآن سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو ہے قرآن کا یہ دورہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ قرآن مجید کا ہم ایک پارہ اس کا ہم آغاز کریں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کیا پیغام دیتا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کر دیا تو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے کیا فرائض جو ہے بن جاتے ہیں۔ تو ابھی میری گفتگو کا عنوان ہے تعلق بالقرآن۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 57 58 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اس کی وجہ سے اس کا نزول ہوا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لہذا لوگوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، قرآن کے ملنے پر، اس کے نزول پر، اس کے دنیا پر آنے پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ یہ دی بیسٹ ہے، یہ صرف بہتر نہیں ہے، صرف یہ اچھی نہیں ہے، خیرن، اور خیرن اسم تفضیل ہے، اس کے معنی ہے سب سے اچھی۔ یجمعون، ہوا یجمعون، کیوں کیا کہا؟ ہوا خیر مما یجمعون، کہ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے یہ ان سب سے بہترین ہے۔ میں اور آپ کیا جمع کرتے ہیں؟ دولت جمع کرتے ہیں، ڈالر جمع کرتے ہیں، عورتوں کو زیور، سونا چاندی، اس کا بہت شوق ہے کہ اتنی انگوٹھیاں میرے پاس ہوں، اتنے سیٹ میرے پاس ہوں۔ بعض لوگوں کو کپڑے جمع کرنے کا بہت شوق ہے، بعض لوگوں کو اچھے خوبصورت برتن جمع کرنے کا شوق ہے، بعض لوگوں کو گھر بنانے اور گھر سجانے کا شوق ہے، بعض لوگوں کو پھول پتیاں گارڈننگ کرنے کا شوق ہے، اس کو جمع کرنے کا، طرح طرح کے پھول ہوں، مختلف طرح سے ہو، اور بعض لوگ ٹکٹ جمع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ورائٹی ہونی چاہیے۔ تو اگر میں اور آپ غور کریں تو مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے اپنی ایک طالب علم سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے طرح طرح کے چائے پینے کے کپ، اور جو ہے وہ چائے دانی جو ہے جس سے چائے ڈالی جاتی ہے، اس کو جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ جہاں مجھے کوئی اچھا کپ نظر آتا ہے میں اس کو لے لیتی ہوں۔ تو میں اس بات پہ سوچنے لگی کہ دنیا میں دیکھیں تو ورائٹی بہت ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، اور سب لوگ مختلف طریقے سے دنیا کو جمع کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے جو ہے وہ اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، بحرین کی بات ہے، بڑا خوبصورت، بہت بڑا سا ان کا گھر، اور پھر انہوں نے مجھے اپنی ایک الماری دکھائی، اور ان کی وہ جو الماری تھی وہ اتنی جیسے کسی کے گھر کا ایک کمرہ ہو، اور کمرے کے اندر جو اس کے کپڑے ہینگ تھے وہ پورے کمرے میں اس طرح سے، اس کا بڑا سا ہینگر فٹ تھا کہ پورے کمرے میں وہ گھوم رہا تھا، کہ پورے اس کے کپڑوں کا انتخاب اس کے اوپر، اور پھر وہ جہاں پہ کھڑی تھی بس وہ ہینگر کو گھما رہی تھی اور وہ ہینگر
کپڑے اس کے سامنے آتے جا رہے تھے. تو میں اس بات پہ سوچنے لگی کہ یہ بھی دنیا ہے اور اللہ نے اس کو دیا ہے اور اس کا شوق اور اس کے گھر کی سیٹنگ, اور اس نے اپنے گھر کے اندر ایلیویٹر بھی لگائی ہوئی تھی اوپر جانے کے لیے. سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت نہیں, گھر کے اندر ایلیویٹر ہے جس سے وہ اوپر جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ جو ہیں دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور طرح طرح سے اس کو جمع کرتے ہیں. ایک میرا اور آپ کا شوق اور ایک اس کو جمع کرنا, اس کو ایک طرف رکھیں اور اس بات پہ سوچیں کہ کس چیز کو میں اور آپ جمع کریں, اور میرا رب جو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید جو آپ کی طرف نازل کر دیا گیا, لوگوں یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے, یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے. اب دیکھیں تو آج انسان بیمار ہے, جسمانی بھی بیمار ہے, روحانی بھی بیمار ہے, اور اگر ہم اپنی بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں اور قرآن کے ذریعے سے اپنے سینوں کو منور کریں, قرآن کے ذریعے سینوں کو روشن کریں. قرآن ایک نور ہے, قرآن ایک روشنی ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن ہدایت کا منبع ہے, یہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے, اور قرآن مجید جو ہے یہ دنیا ہی نہیں یہ آخرت بھی دیتا ہے, اور ان گنت نعمتیں, لازوال نعمتیں اس کے اندر جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. لیکن یہ نعمتیں کسے ملتی ہیں؟ جو قرآن کے اندر جو ہے وہ غوطہ زن ہوتا ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جرت کردار. اور آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا پورا دین, ہماری پوری شریعت, ہمارا پورا اسلام جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کی بنیاد 2 چیزیں ہیں. ایک قرآن مجید, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے ایک ہی بات, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ایک طرف اللہ کی اطاعت, ساتھ ہی جو ہے اللہ کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, اور قرآن مجید جو ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن وحی مطلوع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاوت کر کے قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ حشر میں یہ بات آتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے, کہ ہم اپنی زندگی میں جب عمل کریں اور ہم اپنی زندگی میں جو ہے یہ سوچیں کہ ہمیں کیسے اطاعت کرنی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو ہم نے اپنا جو ہے وہ اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے. آپ کے اسوے میں ہمارے لیے نجات ہے. آپ کے اسوے میں, آپ کے اسوے پر اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو ہی اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے, تو ہی ہماری دنیا بن سکتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ آخرت میں کامیابی جو ہے وہ میرا اور آپ کا مقدر بنے گی. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے, اور پھر اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, قرآن پر عمل کیسے کریں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ خاموش قرآن ہے, چلتا پھرتا قرآن ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی,
تو کیا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی گویا کہ آپ چلتا ہوا قرآن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. قرآن مجید آسمان سے اترا، اللہ نے اس کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پہنچایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی شکل ہے. اور جتنی بھی چیزیں قرآن میں جو ہے وہ واضح نہیں ہیں، غیر مبہم ہیں، اس کی تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتی ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، نمازوں کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیا اس کی تسبیح اور اذکار ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم جو ہے وہ ایمان لاؤ، تاکہ تم ہو سکتا ہے روزے رکھ کر جو ہے تم متقی بن جاؤ، ہو سکتا ہے روزے رکھ کر جو ہے تم ڈرنے والے بن جاؤ. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان لانے والوں پر روزے فرض کیے گئے اور ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے. اور ان کو فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ متقی بن جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اب روزے جو ہیں، سحری اور افطاری کے آداب کیا ہیں، اور روزہ کس سے ٹوٹ جاتا ہے، اور کس طرح روزہ جو ہے وہ زیادہ اچھا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری رہنمائی بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سے کیسا تعلق ہے، کیسا تعلق تھا. صحابہ کرام کا قرآن مجید سے کیسا تعلق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتے تھے؟ آپ غار حرا میں، آپ غور و فکر کرتے تھے. تہنس تنہائی کی زندگی، آپ وہاں پہ بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، یہ دنیا کا کیا مقصد ہے، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب قرآن اترا، جو تنہائیوں میں رہتا تھا، جو تہنس میں رہتا تھا، جو اکیلے غار میں بیٹھ کر غور و فکر کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مجید نے آپ کو غار سے نکال کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا. قم فانذر وربک فکبر. کہا کہ اے غار میں رہ جانے والے، اے خاموش بیٹھنے والے، غار سے نکل، کھڑا ہو جا اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ ڈرا، اللہ کی کبریائی بیان کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے غار سے نکل کر جو ہے وہ لوگوں کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکال کر لوگوں کے دروازوں پر لا کھڑا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہتے تھے اب وہ باتیں کرنے لگے. تو نبی امی کو بولنا کس نے سکھایا؟ جب اقرا کی آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے کہا میں نہیں جانتا، کہا کہ پڑھ اور اپنے پاک رب کے نام سے پڑھ، اپنے بڑے رب کے نام سے پڑھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کی تلاوت کرنی شروع کر دی. جو دنیا کی باتیں نہیں کرتا تھا، آپ کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، آپ آخرت کی باتیں کرنے لگے. تو یہی ہے وہ دین، یہی ہے وہ کتاب کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غار سے نکل کر مکہ کی گلیوں میں چلے پھرے. آپ میلوں اور ٹھیلوں میں گئے، آپ مکہ کو چھوڑ کر آپ نے طائف کا سفر کیا. یہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میں جو جو آیتیں نازل ہوتی گئیں، آپ اس کو پہنچانے کے لیے، آپ اس کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، نہ آپ نے صبح دیکھا نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. آپ کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا جاندار تعلق تھا. اور اسی قرآن مجید کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہوئے. آپ کا جوتا خون سے بھر گیا. اور آپ سوچیں کہ آپ کتنے اس وقت بے کس تھے، بے یار و مددگار تھے. اور طائف کے سردار حبیب، مسعود، عبد یلیل، وہ جو تینوں بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا
آپ کے سوا اگر اللہ نے قرآن نازل ہی کرنا تھا، اگر اللہ نے رسول بھیجنا ہی تھا، تو پھر مکہ اور طائف کی وادی میں سے جو سردار اور امیر ہیں ان میں سے اللہ کسی کو جو ہے وہ اپنا پیغمبر بناتا، رسول بناتا، تو آپ کو بنا دیا۔ تو کیسے انہوں نے مذاق اڑایا، کیسے انہوں نے جو ہے وہ ٹھٹھے جو تھے وہ لگائے، پھر کیسے چند اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ نے وہ پتھر کیوں کھائے، آپ وہ زخمی کیوں ہوئے، آپ نے مکہ سے نکل کر طائف کا مشکل ترین سفر کیوں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد سے سخت دن بھی کوئی گزرا؟ کہاں کہ ہاں تیری قوم نے جو تکلیفیں دی سو دی، لیکن طائف کا دن بڑا مشکل دن تھا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اگر ایک جگہ عمل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے کہ ایمان لانے والے اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ اور صحابہ بھی ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کرتے ہیں جب آپ کو ہجرت کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا قرآن سے بڑا جاندار تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا قلبی تعلق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے قرآن پر ایمان لائے، اور جو آپ پر ایمان لاتا گیا صحابہ وہ بھی قرآن پر جو ہے وہ ایمان لاتے گئے۔ تو صحابہ کرام وہ جو مکہ کے بدو، جو مکہ کی گلیوں میں اونٹوں کی مہاریں تھامنے والے، وہ جو مکہ کی گلیوں میں اونٹوں کو چرانے والے، جو صحرا کی زندگی گزارنے والے، جو تہذیب و تمدن سے نا آشنا، کچھ بھی نہیں ان کو پتا تھا، اور کس نے ان کو جو ہے وہ کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کا اس وقت مالک بنا دیا جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ کس نے ان کو ترقی دی؟ کس نے ان کو عزت دی؟ کس نے ان کو بددعانہ زندگی کی بجائے جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھایا؟ یہ واحد قرآن مجید تھا، یہ قرآن مجید کی دولت تھی، یہ قرآن مجید جو ہے وہ ان سے، قرآن مجید سے صحابہ کرام کا تعلق تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو جنگیں بھی لڑیں تو کیوں کہ آپ سورت انفال دیکھ لیجئے، آل عمران دیکھ لیجئے، اور آپ سورت حشر دیکھ لیجئے، سورت محمد دیکھ لیجئے، آپ سورت توبہ دیکھ لیجئے، بے شمار صورتیں ہیں جس میں مختلف غزوات پر تبصرہ ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھیں اور صحابہ کرام عمل کرتے چلے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی محنت اور مشقت کی، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہماری تنہائیوں کا جو ہے وہ دوست ہے، یہ ہمارے غموں کا سہارا ہے، یہ ہماری پریشانیوں کا مداوا ہے، یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قرآن سیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہمارے قریب آئے، بڑی شفقت سے پوچھا نوجوانوں کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کی کتاب سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ خوش ہو کر فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرمائیے۔ آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا انداز کتنا خوبصورت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، استاد ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں ایک بات بتاؤں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اب ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے اٹھ کر وادی عقیق میں جائے تو وہاں اسے سرخ اونٹ ملے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وادی عقیق کون سی جگہ ہے؟ اس زمانے میں وہاں منڈی مویشیاں لگا کرتی تھی، مدینہ شہر سے باہر دور کا علاقہ تھا اور جانور وہاں پہ بکتے تھے، تو لوگ صبح صبح اٹھتے تھے اور جس نے بیچنا ہوتا تھا وہ بھی اس منڈی میں پہنچ جاتے تھے اور جس نے خریدنا ہوتا تھا وہ بھی اس منڈی میں پہنچ جاتے تھے، اور جو ہے
جو جتنی جلدی پہنچتا تھا تو اتنی جلدی اچھی جگہ کا لینا بھی اور جانور کا بکنا بھی اور خریدنا بھی. تو صبح صبح لوگ اٹھ کر جاتے تھے. جیسے تاجر صبح صبح اٹھتے ہیں, کسان صبح صبح اٹھتے ہیں, آپ میں سے جو جاب کرنے والے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں. آج کل یہاں پہ جو ہے وہ مسجد قبلہ تین بنی ہوئی ہے, خندق کے آثار ہیں, گورنر ہاؤس ہے, مدینہ یونیورسٹی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ آبادی ہو چکی ہے, لیکن اس زمانے میں وہاں پہ منڈی مویشیاں لگتی تھی. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مدینہ کا سفر بھی کیا ہوگا, اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی دور ہے مسجد نبوی سے. آپ گاڑی کا سفر آپ کرتے ہیں, ہم نے بھی یہاں کی زیارت کی تو گاڑی پر ہم بیٹھ کر گئے, ہے نا. تو یہ لوگ جو تھے وہ کچھ پیدل اور کچھ اپنی سواریوں پر جو بھی انہیں میسر تھی, اس طرح کی کاریں تو نہیں تھی, گاڑیاں تو نہیں تھی, لیکن یہ لوگ وہاں پہ جایا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جو صبح صبح اٹھ کر وہاں پہ جائے منڈی مویشیاں میں اور وہاں پہ اس کو سرخ اونٹ ملے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کو تو رات بھر نیند نہیں آئے گی. ہم میں سے ہر شخص یہی سوچے گا کہ صبح سویرے سب سے پہلے میں وہاں پہنچوں. اب کیوں؟ ایک تو ہے اونٹ اور ایک ہے سرخ اونٹ. عربوں کے ہاں سرخ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا, بہت قیمتی, بہت مہنگا اونٹ. اور اونٹ ایسے ہی جیسے آپ کے پاس گاڑی ہو, مرسڈیز ہو, پجارو ہو, بہت اچھی گاڑی جو ہے. تو کہا کہ وہ ملے گی. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ صبح سے اٹھ کے جائیں گی تو آپ کو پجارو مل جائے گی, فلان گاڑی ملے گی, تو کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پہ سیل لگتی ہے دسمبر کے مہینے میں, یا یہاں پہ جو فریڈم ڈے ہے کینیڈا کا, امریکہ کا, یا کسی بھی کنٹری کا, تو سیل لگتی ہے. کیسی سیل لگتی ہے کہ آلموسٹ چیزیں 50%, 70%, 80% پر لگتی ہیں. اور اس وقت پھر لوگ کیا کرتے ہیں, ارلی برڈ سیل کا اس کو نام دے دیتے ہیں, اور ڈور کریشر. پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم رات رات بھر جاگتے ہیں, سب سے پہلے ہم وہاں پہ جا کے مال کے سامنے گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں, کیونکہ جو پہلے شروع کے 8-10 لوگ ہوتے ہیں وہ 8-10 بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں, کمپیوٹر ہے, ٹی وی ہے, یا اور کوئی بڑی چیز ہے, صوفہ ہے, بس وہ ان کو مل جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے, میرا بیٹا جو ہے وہ جا کر کھڑا ہو گیا, ایک عورت نے بتایا, تو ہم نے اتنا بڑا جتنا کمرہ ہے نا ہمارا, تو آدھے کمرے میں ہمارا ٹی وی آ گیا, لیکن وہ اس کو ملا, ہم سب سے پہلے جا کر کھڑے ہو گئے. تو 3 ہی تھے, اور وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ ہمیں وہ مل گیا نا. تو کیا کرتے ہیں لوگ آج بھی کہ رات کو کہتے ہیں گاڑی میں جا کے وہاں پہ مال کے سامنے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, اور وہ جا کے ان کو چیزیں لے لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم ان چیزوں کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں, اور وہ ان چیزوں کے لیے کتنی مشقت کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو نیند نہیں آئے گی, اور ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے گا کہ صبح سویرے سب سے پہلے میں وہاں پہ پہنچوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو اگر تم نے ایک آیت قرآن کریم کی یاد کر لی اور سیکھ لی تو سمجھ لو کہ تم نے ایک سرخ اونٹ لے لیا, اور اگر پھر اس سے بڑھ کر جیسے 3 ہیں یا 100 ہیں تو سمجھ لو کہ 100 سرخ اونٹ مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کا صحابہ کے دلوں میں کتنا اثر تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ کھانا پینا بھول جاتے تھے, قرآن پڑھنا نہیں بھولتے تھے. فاقے کرتے تھے, پیاسے ہوتے تھے, قرآن سیکھتے تھے. حتیٰ کہ راہ چلتے, سفر کرتے, وہ ایک دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہوتے, ایک دوسرے سے قرآن سیکھ رہے ہوتے. حتیٰ کہ لڑائی میں وقفہ آتا تو گھوڑوں کی پیٹھوں پر جو ہے وہ قرآن سیکھتے. میاں بیوی جب بات کرتے تو قرآن کی بات کرتے. ایک عجیب فضا پیدا ہو گئی تھی. آتے جاتے بات کرتے, بچوں سے شفقت کرتے, عدالتوں میں جاتے, ایوانوں میں, تجارت میں, لین دین جو بھی کر رہے ہوتے, اگر کوئی چیز ان کے پاس سننے والی تھی یا سنانے والی تھی, اگر کوئی بات کرنے والی تھی, تو بس ایک ہی تھی کہ قرآن ان کا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا, قرآن ان کے سینے کی زینت بن گیا. اور ایک شوق, ایک محبت, ایک پیار کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ قرآن سیکھنے میں مصروف رہتے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. ایک صحابی چھوٹے سے بچے تھے, کھیلنے کی عمر میں, جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی قرآن کی کئی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو تھی نا ان کو زبانی آتی تھی. باقی مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا اور تمہیں یہ قرآن کی صورتیں زبانی آتی ہیں. انہوں نے زبانی سنانی شروع کی. تم نے تو مسلمانوں کی کوئی محفل نہیں اٹینڈ کی, تم تو رسول اللہ سے آ کر قرآن نہیں سیکھا کرتے تھے, تمہیں قرآن کیسے آ گیا؟ میری پیاری بہنوں, یہ سب ماحول کا اثر تھا. وہ کہنے لگے, لوگوں تم جانتے ہو
میرا گھر فلاں چشمے کے پاس تھا اور کھجوروں کا ایک جھنڈ ہے، اور جو ہے ہمارے گھر کے باہر کھجوروں کے جھنڈ میں درختوں کے نیچے مسافر آتے جاتے رکتے تھے، اور وہ جو تھا ایک چورستہ سا بن گیا کیونکہ چھاؤں بھی تھی، اور سفر کرنے والے جب وہاں پہ آ کے رکتے تھے تو آتے جاتے جب رکتے سستاتے باتیں کرتے تو وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے، اور میں اپنے گھر کے اندر اور وہاں پہ کھیلتا کودتا آگے پیچھے، وہ اتنی تکرار سے اتنی کثرت سے ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے کہ مجھے جو ہے نا یہ قرآن کی صورتیں یاد ہو گئی. جیسے کسی چیز کی بہت تکرار ہو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی کثرت اور تکرار کا یہ حال تھا کہ کافر قرآن سیکھ جائے. اور کتنے گھر ہیں بچے ہیں ذہین ہیں لیکن ماں باپ قرآن ہی نہیں کھولتے. اگر ماں باپ قرآن کھولیں اور قرآن جو ہے اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، وہ ان کی زندگی کی روٹین ہو، تو ہمارے بچے قرآن کیوں نہ کھولیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن کیوں نہ پڑھیں. تو صحابہ کرام کی کثرت کا یہ حال کہ کافر قرآن سیکھ جائے. اور مریم جمیلہ یہ کرسچین جو مسلمان ہوئی اور انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا. ہماری یوتھ کا زمانہ تھا اور ہماری ہم ایک جو تھے وہ کانفرنس کرنے والے تھے، تو ان کو ہم بلانے کے لیے گئے تو ان سے ہماری ملاقات تھی. اور ان کی آپ کتابیں پڑھیں، ان کا انٹروڈکشن پڑھیں تو یہ کیا بتاتی ہیں، ان کا کوئی جو نوکر تھا نا وہ مسلمان تھا، اور وہ نوکر کی روٹین تھی. وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا کہ یہ جیسے پیس اور امن کی تلاش میں تھی. تو کہتی میں بہت سی کتابوں میں کے پاس، میں بہت سے گرجوں میں گئی، میں نے کتابیں دیکھی، میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ کون سی چیز جو ہے جس سے مسائل کا حل مل سکتا ہے، جیسے ایک تلاش میں انسان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک ردی کی دکان پر مجھے قرآن ملا. جیسے ردی کی دکان ہوتی ہے نا، جیسے جس میں بہت سے کباڑیے کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ اپنی فالتو چیزیں اس کو دے دیتے ہیں، تو کسی بدقسمت نے قرآن بھی وہاں دے دیا ہوا تھا. تو کہتی ہیں وہ بھی میں نے ایسی میرے ہاتھ آ گئی اور میں نے جب اس کو پڑھ ڈالا تو پھر کہتی ہیں کہ مجھے وہ جو ہمارا بڈھا نوکر تھا نا وہ بھی جب کمرہ بند کر کے کبھی نا وہ کمرہ بند کر کے کچھ کرتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ جب سب کام سمیٹ کر یہ کیا کرتے ہیں. میری امی کہتی ہیں مجھے جانے نہیں دیتی تھی لیکن بڑی اچھی ایک آواز آتی تھی، اور وہ اپنی یہ ہالی بک ظاہر وہ پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہتی ہے مجھے اس سے بہت سکون ہوتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا یہ کیا تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا پھر اس چیز کو میچ کیا تو کہتی ہیں بہرحال قرآن کے ذریعے مجھے ہدایت مل گئی نا. تو آپ دیکھیے کہ اتنی کثرت سے قرآن صحابہ پڑھتے تھے کہ کافر بھی مسلمان ہو جائے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ نہ صرف ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ارد گرد کی سوسائٹی جو ہے اس پر بھی قرآن کے ذریعے اچھے اثرات جو ہے وہ نافذ ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ صحابہ کرام ڈوب کر پڑھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی ہے آپ میں سے یہ جواب دینے والا کہ ہاں میں ہوں جو اس کو ڈوب کر اور سمجھ کر پڑھوں گی تاکہ اس کے ذریعے میری دنیا ہی نہیں بلکہ میری آخرت بھی جو ہے وہ بن جائے اور سمر جائے. تو قرآن مجید کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم قرآن کو ڈوب کر پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، ہمارا قرآن سے ڈائریکٹ ریلیشن ہو. ایسے نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم گزر جائیں کہ اس کے روزے فرض کر دیے گئے تو کوئی اور قوم ہے جو ان روزے رکھے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں آج مسلمانوں میں سے، اب بہت سے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے. پھر یہ کہ نماز کا حکم آتا ہے کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری. اب بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت جو ہے ان گنت لاکھوں کروڑوں مسلمان کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے بعد بھی آج مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ سستا ہے؟ مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان نام کی وجہ سے مجھے جاب نہیں ملے گی؟ کیوں عورتیں اسکارف اتارنے کی بات کرتی ہیں، برقع اتارنے کی، جلباب اتارنے کی؟ کیوں مرد داڑھی کٹواتے ہیں؟ کیوں جو ہے
وہ اسلام جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ذلت کا جو ہے وہ نام بننے لگا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام میں یا قرآن میں کوئی کمی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کو اٹھانے والے اور ماننے والے اور لے کر چلنے والے میں اور آپ ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, یہ ایک سوال ہے. آپ سب کے نام ہے, ہم سب کے نام ہے, میرے نام ہے, آپ کے نام ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس نے مکہ کے بدوؤں کو عزت دے دی, جنہوں نے ان کے سروں پر جو ہے وہ تاج پہنائے, وہ فاتح بن گئے. دیو آمدن کی آواز ہو گئی آئی. دشت تو دشت ہے, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, گہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہر طرف صحابہ جو تھے وہ پھیل گئے. اور صحابہ کا قرآن سے تعلق کیسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا, آپ نے مکہ کا دورہ کیا اور اس دوران اپنے گورنر سے آپ نے اس کے کاموں کی رپورٹ پوچھی اور اس سے پوچھا کہ تم نے وہ فلاں علاقہ جو فارس ہے, فارس کے جو جنگلات ہے, اس کا آفیسر کس کو بنایا؟ تو انہوں نے کہا حضور فلاں غلام کو. بڑے حیران ہوئے کہ غلام باہر کی زندگی کو کیا جانے, اس کو تو گھر کا پتا ہوتا ہے, گھر کی زندگی کا تجربہ. تو جو ہے وہ جو مکہ کا گورنر تھا صحابی, جو وہاں کے امیر تھے, انہوں نے جواب دیا امیر المومنین, میں نے فارس کا گورنر, فارس کا جو آفیسر ہے ان کو بنایا وہاں کے جنگلات کا, تو اس لیے کہ وہ قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کو وہاں کا انچارج بنایا. تو آپ نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں ناراض ہوتا. ایک غلام کو قرآن کی آفیسری کس نے دی؟ ایک غلام کو فارس کی آفیسری کس نے دی؟ قرآن نے. تو ایک قرآن نے ایک غلام کو یہ عزت دی کہ وہاں کا وہ گورنر بن گیا. اب غزوہ احد میں آپ دیکھیں بہت سے مسلمان شہید ہوئے, کفن نصیب نہیں تھا, گھاس ڈالی جا رہی تھی, اور قبر جو تھی اجتماعی قبریں کھودی گئی, انفرادی نہیں اجتماعی قبریں. لیکن مرنے کے بعد بھی عزت کس نے دی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا, جب ایک ایک قبر میں زیادہ مسلمانوں کو ڈالا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو جس کو زیادہ قرآن یاد تھا اس کو پہلے قبر میں اتارا گیا. تو زندگی میں بھی اور قبر میں اتارتے وقت بھی قرآن عزت دیتا ہے. اور جب قبر میں ہم جائیں گے تو فرشتہ جو پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ جہاں پہ یہ پوچھا جائے گا من ربو کا من رسولو کا, اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ماں کتابوں کا, آپ کی کتاب کیا تھی؟ تو قرآن مجید یہ میرا اور آپ کا سلیبس ہے, اور قرآن مجید کا سلیبس مکمل کرنے کے لیے اسوہ رسول کو جاننا ضروری ہے. پھر بیت المقدس کی فتح اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں, شام کا سفر ہے, امیر المومنین ہیں. اب آپ دیکھیے کرتا پھٹا ہوا ہے, جوتا ٹوٹا ہوا ہے, گھوڑے کے سم گھس چکے ہیں, وہ چل نہیں سکتا. آپ پیدل چل کر جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور صحابہ نے ایک خوبصورت اچھا لباس, بڑا قیمتی لباس, اور آپ کے لیے ایک ترکی گھوڑا جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے, اور آپ سے کہتے ہیں کہ یہ قیمتی قبا پہن لیجئے اور یہ ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیے ورنہ کافر مذاق اڑائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ اے لوگوں, ہم اس زمین پر سب سے زیادہ ذلیل تھے, اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے ہمیں عزت بخشی. تم جب بھی قرآن چھوڑ کر کسی اور حوالے سے عزت تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور ذلیل خوار کرے گا. تو میری پیاری بہنوں, صحابہ اس قرآن کی وجہ سے اڑتے تھے, صحابہ نے اس قرآن کی وجہ سے حکمرانی حاصل کی, صحابہ نے اس قرآن کی وجہ سے جو ہے دنیا میں عزت حاصل کی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا اوڑھنا اور بچھونا جو تھا وہ قرآن مجید تھا. وہ دن رات قرآن پر عمل کرتے تھے, وہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کی ایک تصویر بن جاتے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورۃ الحجرات کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اپنی آوازوں کو. حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی, انہوں نے رسول اللہ کی محفل میں آنا چھوڑ دیا, وہ رونے لگے اور کہنے لگے حبطت اعمالی انا من اہل النار, میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے, میں تو اہل جہنم میں سے ہو گیا. رسول اللہ بڑے حیران ہوئے کہ ثابت بن قیس آج کل نظر نہیں آتے, تو آپ نے جو ہے ان کا پتہ کرنے کے لیے جب کسی کو بھیجا تو وہ رو رہے تھے
اپنی داڑھی کو کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ رسول اللہ کی محفل میں سب سے اونچی آواز تو میری ہی تھی، حالانکہ ان کی قدرتی طور پر آواز اونچی تھی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی آواز جیسے آپ کی قدرتی طور پر اونچی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کی بات کو ادب سے سنا جائے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ دیں پھر اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے، یعنی ان کی بات جو ہے وہی جو ہے وہ اہم ہے۔ تو اس کے بعد ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تو سرگوشی کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قرآن سے بڑا زندہ تعلق تھا، وہ قرآن پہ عمل کرتے، قرآن نازل ہوتا تو وہ اس پہ عمل کرتے، وہ عمل کرتے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی۔ اور آپ کو ان صحابی کا واقعہ بھی یاد ہوگا، حضرت ابی بن کعب کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت اسید کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اس واقعے کا نچوڑ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا جو باہر بندھا ہوا گھوڑا تھا وہ بدک رہا تھا اور ڈر رہا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید باہر کوئی چور ہے جو گھوڑے کو کھولنا چاہتا ہے، تو انہوں نے جو ہے باہر جب وہ آ کر دیکھتے تو گھوڑا خاموشی سے کھڑا ہو جاتا، اور پھر جب وہ اندر آ جاتے تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، ڈرنا شروع کر دیتا، اور ایسا لگتا کہ گھوڑا رسی توڑا دے گا۔ اور ایک صحابی جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ان کا بچہ پاس سویا ہوا تھا تو انہیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو گھوڑا جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے نا پھر قرآن کی تلاوت بند کر دی اور صبح آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن شروع کرتے تو فرشتے آسمان سے اس کو سننے کے لیے اترتے اور فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا ڈرتا اور بدکتا، اور جب تم رک جاتے تو فرشتے پھر اوپر چلے جاتے۔ تو قرآن کی تلاوت اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی ڈوب کر کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں، اور میں اور آپ قرآن پڑھیں تو ہمارے رونگٹے بھی نہ کھڑے ہوں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہ جاری ہوں، ہمارے دل پر بھی کوئی اثر نہ ہو، ہمارے اندر کوئی تھر تھری کپ کپی پیدا نہ ہو، ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دی روڈ ٹو جنت کا سفر، ایک مہینہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، روز کا ایک سپارہ، تو یہ جنت کا سفر، قرآن کا سفر، یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ مارے بندے کا، یہ سستی کاہلی کا، رونے کا سفر نہیں ہے، شوق سے، محبت سے۔ پھر دوسری بات کیا ہے، یہ محنتوں کا سفر ہے، یہ عزیمتوں کا سفر ہے، یہ مشقتوں کا سفر ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، راستہ روکتے روکتے تھک گئے زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ تو کیا کرنا ہے کہ اب قرآن کے لیے، دورہ تفسیر کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، نکلنا ہے، روز نکلنا ہے، صبح صبح نکلنا ہے، اور قرآن مجید کو بڑی توجہ سے جو ہے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کا دورہ تفسیر جو آپ کریں گی، جو میں کروں گی، ہم سب کریں گے، یہ وہ قرآن کا دورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو یہ دورہ ہم سب کو کرنا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں ان گنت تعداد میں مسلمان قرآن مکمل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تعداد گنتے ہیں کہ اتنی تعداد میں قرآن جو ہے وہ ہم نے ختم کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی حالت نہیں بدلتی، ان کی کیفیت نہیں بدلتی، ان کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا نہیں جاتا جیسے پڑھا جانا چاہیے۔ تو اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر تدبر کرنا، اس پر محنت کرنا، یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ 3-4 گھنٹے کا سفر یہ مشکل سفر نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا عبدالسلام نیازی، اور یہ فلسفہ، منطق اور معقولات پڑھایا کرتے تھے، اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ان سے پڑھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ بہت مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت تو ہوتا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے،
لیکن جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا اور ان کے والد کی بڑی سخت خواہش تھی کہ یہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا برخوردار ایک ہی شرط ہے، ایک ہی بات ہے کہ تدریس کا کام فجر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ فجر کے موقع پر، کہا فجر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے۔ اور فجر سے پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں دروازہ کھٹکھٹا سکوں، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں تھی، میں باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، استاد اوپر سے مجھے دیکھتے اور کہتے برخوردار اندر آ جاؤ، اور کبھی کبھی جب ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو اوپر سے آواز دے کے کہتے برخوردار آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جائیے، اور یہ واپس آ جاتے، اور یہ فجر سے پہلے۔ تو جب والدین محنت کرتے ہیں، جب بچے محنت کرتے ہیں، تو پھر تفہیم القرآن جیسی جو ہے وہ شورۂ آفاق تفسیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، جب اتنی محنت کی جاتی ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے سیرت النبی، سیرت پر کتاب لکھی، اور بھی بہت سی کتابیں۔ ان کے ایک استاد تھے مولانا فیض الحسنی سہارنپوری، اور عربی ان سے یہ سیکھنا چاہتے تھے، تو ادب کے یہ عالم تھے، اور اس زمانے میں یہ پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹیل کالج ہے، وہیں سے میں نے بھی عربی میں ماسٹر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں یعنی بہت سال پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ یہ ان کے ٹیچر تھے، یہ استاد وہاں کے، اور کہتے ہیں کہ ان سے میں نے کہا کہ مجھے ٹائم دے پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا برخوردار میرے پاس تو کوئی ٹائم ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے آپ سے، تو انہوں نے کہا ہاں، کالج سے گھر جاتے ہوئے جو میں فاصلہ طے کرتا ہوں نا، اس میں تم مجھ سے پڑھ سکتے ہو۔ اور کالج سے گھر کا فاصلہ 2 میل کا تھا، اور وہ اپنی کسی سواری پر جس پر ہوتے تھے یہ ساتھ ساتھ بھاگتے تھے، اور اس راستے کے دوران وہ جو کچھ پڑھ لیتے تھے تو استاد ان کو جو تھے وہ پڑھا دیتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں کی، مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اور اب یہ جنت کا سفر، یہ قرآن کا سفر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صحبت میں جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک موقع پر جو ہے وہ کیا فرمایا تھا کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سنو، عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت ایسی ہی کرتا ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ اتنی خوبصورت تلاوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت سے ملتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وادی میں تنہائی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی خوبصورت تلاوت کہ آپ سن رہے تھے، اور آپ نے کہا لقد اوتیتا مزامیر آل داؤد، کہ ان کو تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آل ہے اس کی خوش الحانی جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ اور اب ہمیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھنی ہے، اس کا فہم بھی سیکھنا ہے، اس کی تجوید بھی سیکھنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے۔ کیوں؟ ایک ہی کام نہیں ہے، حق میں کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کو سیکھنے میں مسابقت کریں، آئیے اس کو پھیلانے میں مسارعت کریں، آئیے اس پر عمل کرنے میں استقامت دکھائیں، آئیے نیکیوں کی دوڑ میں میں اور آپ جو ہیں وہ سب سے جو ہے وہ آگے نکل جائیں کہ وقت تھوڑا ہے اور کام جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو شخص جو ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کے سینے کی مثال تو اجڑے ہوئے گھر کسی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید جو ہے جو قبر میں میرے اور آپ کے لیے روشنی بنے گا، جو دنیا میں میرے غموں کا سہارا بنے گا، یہی وہ قرآن ہے جو کہ قیامت کے دن، حشر کے دن میری اور آپ کی سفارش کرے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ جو ہے وہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے، اور قرآن کہے گا کہ تو میری سفارش کو اے اللہ قبول کر لے، اس لیے کہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ تو اس کے حق میں جو ہے بندے کے حق میں قرآن کی سفارش جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک اور بڑی خوشخبری آپ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کو بن مانگے مانگنے والوں سے زیادہ ملے گا۔ قرآن مجید کو افضل الذکر قرار دیا گیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے اہل و عیال کون ہیں؟ جیسے ہم میں سے ہر ایک اہل و عیال ہوتے ہیں نا، کہا تم جانتے ہو اللہ کے اہل و عیال کون ہیں؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ کے اہل و عیال ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ اللہ کے اہل و عیال بننا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ زور سے بتائیں کہ آپ اللہ کے اہل و عیال بننا چاہتے ہیں؟ جی آپ بننا چاہتے ہیں، میں بھی بننا چاہتی ہوں۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید سے دوستی کرنی ہوگی، قرآن کو کھولنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہوگا۔ آپ دیکھیں پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، پڑھائیاں بہت ہیں، لیکن جو میری اور آپ کی زندگی کا سلیبس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی سنت۔ اگر ہم نے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا تو میں اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا پھر کیا بنے گا؟ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے سورۃ الفرقان میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب قیامت ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا تو انسان اس دن کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، دانتوں سے ان کو چبائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور رسول کا راستہ قرآن کا راستہ تھا، اللہ کا راستہ تھا، ہدایت کا راستہ تھا، رشد کا راستہ تھا، جنت کا راستہ تھا، قربانیوں کا راستہ تھا۔ اور انسان کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا دوست کون تھا؟ قرآن تھا، اور قرآن والے تھے۔ اور انسان کیا کہے گا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ انسان کہے گا کہ شیطان نے تو مجھے بہت گمراہ کر دیا، کہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی، قرآن میرے پاس آ گیا تھا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پھر رسول کیا کہے گا؟ رسول کیا فریاد کرے گا؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اس دن اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فریاد کریں گے، شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ میری امت کی گمراہی کی وجہ، ضلالت کی وجہ، بے عزت ہونے کی وجہ اور دنیا میں نیچ ہونے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اسلام نہیں تھا، بلکہ اسلام کو چھوڑنا تھا، اور اسلام کو چھوڑنا دراصل قرآن کو چھوڑنا ہے۔ تو آئیے قرآن سے دوستی کریں، آئیے قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمیں قرآن کو کھولنا ہوگا، کیونکہ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اسوہ پر کیسے چلیں تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور قرآن کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی زندگی، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل، کہ اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اب حال کیا ہے کہ ناول ہیں، افسانے ہیں، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، کتابیں ہیں، موویز ہیں، بہت کچھ ہے، سب چیز، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اور سب لوگ اس میں گم ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، اور اگر نہیں سیکھتے اور نہیں کھولتے تو قرآن کو نہیں کھولتے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کو جب نازل بھی کیا گیا تو کب نازل کیا گیا؟ جس رات قرآن مجید دنیا میں اتارا گیا اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مہینہ ہی شہر عظیم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اتنی قیمتی چیز، اتنی اعلیٰ چیز، اتنی بہترین چیز
کہ وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، راتوں سے نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، حکمت سے لبریز ہے. قرآن مجید حکمت کا شاہکار ہے. قرآن مجید جو ہے اس میں انسان کی ہدایت کا فیصلہ. اور یہ رات، اس کے بارے میں سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس رات یہ قرآن نازل کیا گیا کہ یہ رات کیسی ہے، یہ قرآن کیسا ہے. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، مبارک رات میں اس کو نازل کیا گیا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت 185، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. ہم قرآن کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک مہینہ محنت اور مشقت، پیاس، بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے دور کیوں رہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قرآن کی دولت جو تمہیں دی تو اس کا شکر ادا کرو. جو اللہ نے قرآن کی نعمت دی تو اس میں کیا کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ قرآن کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اس کے نازل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کریں. تو پورے ایک مہینے کے روزے قرآن کا تحفہ ملنے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. تو پھر قرآن رمضان المبارک کے اندر بہت سے تحفے ہمیں ملتے ہیں. لیلۃ القدر ہے، 3 عشرے ہیں، اعتکاف ہے، نیکیوں کی سیل ہے. لیکن رمضان المبارک کا سب سے بڑا تحفہ قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، ہمیں دنیا میں عزت حاصل کرنے کا گر سکھاتا ہے، ہمیں آخرت میں کامیابی کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے. اور آئیے کہ میں اور آپ قرآن مجید سے اپنا بہترین تعلق جو ہے وہ قائم کریں. ہم کھانا بھول جائیں پر قرآن کو پڑھنا نہ بھولیں. اور ابھی تو ہم دورہ تفسیر کریں گے 1 ماہ کے لیے، اور ہم ڈیلی کا ایک قرآن میں سے ایک پارہ پڑھیں گے تو نسبتاً ہم جلدی پڑھیں گے. لیکن انشاءاللہ دورہ تفسیر کے فوراً بعد، عید کے فوراً بعد ہم 2 سال کا کورس شروع کریں گے تفسیر القرآن کے نام سے، اور جس میں جو ہے انشاءاللہ ہم پورے قرآن کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، سبکن ایک ایک آیت، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ، احادیث، صحابہ کی زندگی، عام مثالوں کے ذریعے. کیوں؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ کاش کہ میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے ایسا ہو جائے کہ میں اور آپ تلاوت کریں اور آسمان سے فرشتے اترنے لگے میری اور آپ کی تلاوت سننے کے لیے. کاش کہ میں اور آپ قرآن سے ایسی محبت کریں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور فرشتے ہمارے عملوں کی گواہی دیں. ہمارا عمل قرآن کا عمل ہو، ہم قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایسے گزریں کہ قرآن کی آیتیں ہماری گواہ بن کر کھڑی ہو جائے قیامت کے دن کہ یہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، یہ بھوکا پیاسی رہتی تھی اور یہ قرآن پر چلتی تھی. اور قرآن پر عمل کرنا جو ہے میری اور آپ کی زندگی کی جو ہے وہ پہچان بن جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غصہ بڑا مشہور ہے، آپ کی سختی، لیکن قرآن سنتے ہی آپ کا غصہ ایسے دور ہو جاتا تھا جیسے جھاگ بن کر کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا، ایسے. ایک دفعہ آپ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا اور ایک شخص نے آپ کو آ کر کہا کہ آپ جو ہیں دوسروں کو تو مال و دولت دیتے ہیں. یہ عینیہ بن حسن تھے، یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور بڑے غصے سے آپ کو پکڑ کر کہا، او خطاب کے بیٹے، تم ہمیں دولت اور مال جو ہے وہ نہیں دیتے اور دوسروں کو دیتے اور ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے. آپ کو بڑا غصہ آیا اور قریب تھا کہ آپ غصے پر اس پر جھپٹ پڑیں گے، اس کو مارنے لگیں گے. یہ دیکھ کر ان کے بھتیجے تھے، حسن کے بھتیجے سعد نون، ان کے بھتیجے حر پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ نے جو ہے قرآن میں یہ نہیں سنا کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف کی آیت 199. جب انہوں نے آگے سے پڑھی کہ آپ معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں، کہتے ہیں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ کے بڑے ہوئے قدم یکا یک رک گئے، بال بھر بھی آپ نے زیادتی نہ کی. بے شک عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے. قرآن ایک چشمہ شیریں ہے،
قرآن ایک ایسا میٹھا چشمہ ہے، اور کتنے بدنصیب ہے مسلمان کہ میٹھے چشمے کے کنارے کھڑے کھڑے پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر موت لے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا۔ اور لبید ابن ربیعہ یہ بہت مشہور شاعر تھے، سبع معلقات عربوں کے ہاں یہ ایک شاعری کا مجموعہ ہے، 7 شاعروں کی شاعری وہ خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی، جن کی شاعری بہت اچھی ہوتی تھی تو ان کی شاعری کو خانہ کعبہ میں وہ لٹکا دیتے تھے، تو 7 معلقات، تو 7 لٹکی ہوئی چیزیں، ان میں سے یہ ایک تھے لبید ابن ربیعہ۔ اور جب آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ نے ان کو لبید کو قرآن سنایا، تو آپ کی زبان سے جب قرآن سنا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں، لبید شاعر رونے لگے، اتنا روئے کہنے لگے واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام الہی نے ان کے دل کو ایسا جیت لیا کہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ قرآن کے اثرات شاعری پر کتنے ہوئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی شاعری کو جو ہے ان کے کلام کے نمونے منگوائے، اور جو ہے وہ لبید جو شاعر تھا نا اس کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی اپنی شاعری بھیجیں۔ پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی، پھر انہوں نے سورۃ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لکھ کر بھیج دی آخر تک، اور پھر آخر میں لکھا کہ امیر المومنین جب سے اللہ کا کلام یاد کیا ہے میں اپنا کلام بھول گیا ہوں، اب میری کوئی شاعری نہیں رہی۔ تو یہ وہ تھے جو کہ خانہ کعبہ میں جن کی شاعری لٹکی ہوئی تھی۔ آئیے سب کچھ بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں، سونا بھول جائیں، کھانا بھول جائیں، دنیا کی چیزیں جمع کرنا بھول جائیں، گھروں کے سجانے میں، دنیا کے پیچھے دوڑنے میں روتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک ہی مشن، ایک ہی منزل، ایک ہی مقصد، ایک ہی کام، قرآن پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ ہیرے ہیں قرآن، ڈائمنڈ ہیں، اور کتنے بدقسمت ہے لوگ کہ کوئلوں سے کھیل رہے ہیں، اور جب کوئی جس کے پاس ہیروں کی کثرت ہو تو پھر ان کو جو ہے وہ ہیروں کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آئیے قرآن مجید جو ہے اس سے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو دور کریں، اور خدا کی قسم کھا کر یہ میں بات کہتی ہوں، اگر آج میں اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، آج امت مسلمہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرے مسائل حل کر دے گا، اور اس میں کیا شک ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم قرآن کو آنکھیں کھول کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچے طریقے سے پڑھنا شروع کریں، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، واقعی مجھے اور آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے جب کوئی مرنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب 2.5 سپارے قرآن کے پڑھ دیے جائیں، اب قرآن لایا جائے، قرآن کی چادر اس کے اوپر بچھا دی جائے، اور جب دلہن اور دلہا بنتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچوں کو رخصت کرنے کا وقت ہوتا ہے، بیٹی کو کہتے ہیں قرآن کے نیچے سے اس کو گزارا جائے۔ قرآن نیچے سے گزارنے والی چیز نہیں ہے، قرآن دل کے اندر گزارنے والی چیز ہے۔ قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا لیتے ہیں۔ قرآن کو صرف جن اور بھوت بھگانے کے کام ہم کرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو گھول کر پلا دے۔ قرآن اس میں کوئی شک نہیں کہ شفا ہے، اور یہ میری اور آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کا سچشمہ ہے۔ اس سے جن بھوت بھگانے کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی بھگائیں، اس سے ہم خود مسلمان بن جائیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہم آخرت بھی مانگیں۔ تو اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، چند شمع تو فیروزہ ہے میرے سینے میں، روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے۔ قرآن کی اتنی روشنی کہ چراغاں ہو جائیں، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح میری بھی تیرے قرب کے شیاں ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔